وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و شان ذات پر۔ پیارے بھائیو، خطبہ جمعہ کے آداب میں سے ہے کہ دوران خطبہ آدمی ٹیک لگا کر بھی نہ بیٹھے اور اپنے گھٹنوں کو بھی پکڑ کر کے نہ بیٹھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے یہ سورۃ یوسف ہے، پارہ نمبر 12 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں سننے والا بنائے اور پروردگار سن کر عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے، اور اس پر ہم اپنے پروردگار کا جتنا زیادہ شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ سورۃ یوسف کے اندر اللہ ذوالجلال نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر بہت ساری باتوں کو بیان فرمایا اور بہت سارے مضامین یہاں بیان فرمائے۔ اللہ ذوالجلال نے بہت ساری قیمتی باتیں بیان فرمائیں اور اللہ وحدہ لا شریک نے بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائیں۔ تلاوت شدہ آیات بینات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک مصر کے بادشاہ کا خواب بیان فرماتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا۔ اب اس واقعے کے اندر اللہ ذوالجلال نے ایک ساتھ بہت ساری باتوں کو بیان فرما دیا۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خواب چاہے وہ کافر کا ہو یا مسلمان کا ہو، خواب چاہے وہ کافر کا ہو یا مسلمان کا ہو، کسی کا بھی خواب جو ہے وہ سچا خواب ہو سکتا ہے۔ اور اس قصے کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں یہ مسئلہ بھی بتا دیا کہ خواب کی تعبیر بتانا بھی باقاعدہ ایک افتاء ہے، فتویٰ دینا ہے۔ تو جس طرح بغیر علم کے فتویٰ دینا درست نہیں ہے، اسی طرح بغیر علم کے خواب کی تعبیر بتانا بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر ہم خواب کے حوالے سے اپنے پیارے نبی امام الانبیاء امام الرسل
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں تو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خواب کی تعبیر کرنے والا وہ جیسی بھی تعبیر کر دے، غلط تعبیر کر دے یا صحیح تعبیر کر دے، بری تعبیر کر دے یا خواب کی اچھی تعبیر کر دے، کہا گیا کہ خواب جو ہے وہ پرندے کے پنجے پر ہوتا ہے، تعبیر کرنے والے نے جیسی بھی تعبیر کی وہ اسی طرح پھر واقع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر، سورۃ یوسف ہی سے قرآن مجید نے ہمیں یہ بات بھی بتائی کہ بندے کو اپنا خواب جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کو ہرگز نہیں بتانا چاہیے۔ خواب کی تعبیر کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، شریعت نے، علماء نے، فقہا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ خواب ہم اپنا اسے بیان کریں جو ہمارا حبیب بھی ہو اور لبیب بھی ہو۔ ہر ایرے غیرے کو ہم نے خواب اپنا بیان نہیں کرنا۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بعض خواب جو ہیں وہ آدمی کے دماغ کے فطور سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اپنا خواب کسی کو بتانے لگے تو دو باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ وہ بندے کا حبیب بھی ہو اور لبیب بھی ہو۔ اس لیے اسی سورہ مبارکہ میں جب جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنا یہ خواب اپنے باپ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان فرمایا تو بابا جی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنا خواب ہر ایرے غیرے کو اور خاص کر اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسد ایک اتنی بری بیماری ہے کہ بعض دفعہ بھائی کو بھی اپنے سگے بھائی سے حسد ہو جاتا ہے۔ تو جناب حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کے حوالے سے جناب حضرت یوسف نبی اللہ علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہیں۔ قال یا بنیا، قال یا بنیا، جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب بیان نہیں کرنا علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر۔ جناب یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا، وہ خواب کیا تھا؟ جناب حضرت یوسف اپنے بابا جان سے کہتے ہیں یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جناب یوسف نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب سے کہا کہ ابا جان میں خواب دیکھتا ہوں، اور کیا میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے ہمیں ہزاروں سال پہلے یہ بات بتا دی کہ اپنا خواب جو ہے وہ ایرے غیرے کو اور اپنے دشمنوں کو اور حاسد لوگوں کو بیان نہیں کرنا، ورنہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بھائی پھر تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ خواب کافر کا بھی سچا ہو سکتا ہے،
اور مومن کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ بعض خواب جو ہے وہ دماغ کا فطور ہوتے ہیں، دن میں رات میں بندے کے ساتھ گزرنے والے حالات ہوتے ہیں، اور یہ کہ بندہ خواب اس کو بتائے کہ جو بندے کا حبیب ہو، گہرا دلی دوست ہو، اسے خواب بتانا چاہیے۔ کیوں کہ اگر آپ نے اپنے دشمن یا اپنے ساتھ نفرت رکھنے والے کو اور بغض رکھنے والے کو خواب بیان کیا تو وہ خواب کے نتیجے میں یا تو حسد کرے گا یا کوئی بری چال چلنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور لبیب کون ہے؟ وہ جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرنے والا ہو۔ اگر تعبیر بیان کرنے والے نے کوئی الٹی سیدھی تعبیر بیان کر دی تو خواب پھر اسی طرح واقع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو سچے خواب آتے رہیں گے۔ اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو خوابوں کے ذریعے الہام کر دے، یا اللہ ویسے اپنے مومن بندوں کو الہام کر دے۔ نبوت کا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اچھے خوابوں کا سلسلہ مومنین اور مسلمین کے ساتھ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ کے پیغمبروں میں جناب حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ ہمارے استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کا بے مثال حسن و جمال وبال اور مصیبت کا باعث بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے آدھی دنیا کا حسن و جمال عطا فرمایا، اور یہ حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مصیبت اور وبال بن گیا۔ وہ کیسے؟ وہ جیسے سورۃ یوسف کی آیات بینات میں اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ کس طرح عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوئی، اور پھر وہ ایک اکیلی نہ رہیں بلکہ محلے کی دیگر عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئیں، اور بالآخر انہیں اپنے ایمان، اپنی عزت اور اپنے حیا کے بچاؤ کے لیے جیل کی راہ کو اختیار کرنا پڑا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں اللہ نے بے مثال اور بے نظیر حسن دیا تھا، ان کا حسن و جمال ان کے لیے وبال اور مصیبت بن گیا۔ اور علم ایک ایسی دولت ہے کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے علم جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بن گیا، علم نجات کا ذریعہ بنا، اور حسن و جمال جو ہے وہ مصیبت اور وبال بن گیا۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، یہ خواب وہ اپنے وزیروں اور مشیروں سے بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے میری خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان۔ مصر کا بادشاہ اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں، اور وہ 7 گائیں بڑی موٹی تازی گائیں ہیں، ہٹی کٹی موٹی تازی گائیں ہیں۔ اور کہا کہ کیا دیکھتا ہوں؟ یأکلہن 7 عجاف۔ ان 7 موٹی تازی گایوں کو 7 کمزور گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں۔ ہونا تو یہ تھا کہ جو موٹا تگڑا توانا مضبوط جسم والا ہے وہ کمزور کے اوپر حاوی ہو جائے اور برتری حاصل کرے، لیکن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک طرف 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور دوسری طرف 7 دبلی پتلی اور کمزور گائیں ہیں،
اور یہ جو کمزور گائیں ہیں یہ موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ خواب کا ایک حصہ یہ ہے، اور فرمایا کہ دوسرا حصہ یہ ہے وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 جو ہے وہ سبز اور شاداب قسم کی بالیاں ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ 7 خشک قسم کی بالیاں ہیں۔ تو مصر کے بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہنے لگے یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تمہیں خواب کی تعبیر کرنا آتا ہے۔ تو مصر کے بادشاہ سے وزیر اور مشیر کہنے لگے قالوا اضغاث احلام، یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس یہ پریشان قسم کے خواب ہیں، جی پریشان کن قسم کے خواب ہیں، حقیقتاً ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، وزیروں نے جواب دیا کہ ہمیں خواب کی تعبیر آتی کوئی نہیں ہے، ہمیں جو سمجھ آ رہا ہے کہ بس یہ کچھ پریشان کن خواب ہیں، باقی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مصر کے بادشاہ کے دربار میں ایک وہ وزیر بھی موجود تھا کہ جو کسی زمانے میں حضرت یوسف نبی اللہ علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں رہا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید ہوئی تھی تو اس قید خانے کے اندر قرآن مجید نے بتایا کہ 2 اور نوجوانوں کو بھی جناب حضرت یوسف نبی اللہ کے سیل میں قید خانے میں رکھا گیا، اور ان دونوں نے جناب حضرت یوسف سے اپنا اپنا خواب بیان کیا تھا۔ ایک نے کہا تھا قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک بندے نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں پھلوں میں سے رس نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، دوسرا کہنے لگا کہ میں نے اپنے سر پر روٹیوں کا چھپا اٹھا رکھا ہے، میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی۔ حضرت یوسف کو شکل و صورت سے دیکھ کر ان دونوں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ بندہ کوئی بزرگ ہے اور عالم دین بندہ ہے۔ تو جناب حضرت یوسف نے دونوں کو تعبیر بتائی، اور جناب حضرت یوسف کی بتائی ہوئی تعبیر ہو بہو اسی طرح واقع ہوئی۔ ایک آدمی کو موت کی سزا ہوئی اور دوسرا آدمی جو ہے وہ قید سے بحال ہوا، رہا ہوا اور دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر آیا، اور اس کی ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ بادشاہ کے لیے پھلوں میں سے رس نکال کر پیش کیا کرتا تھا۔ تو جس آدمی نے نجات پائی تھی، جب اس نے بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کا خواب سنا تو اچانک سے اس قیدی کو، سابقہ قیدی کو حضرت یوسف نبی اللہ علیہ السلام یاد آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے جیل خانہ بھیجیں، بادشاہ سلامت میں آ کر آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ اس نالائق کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہتا کہ قید خانے میں موجود ایک قیدی ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بتاتا ہے، یا تو آپ اس قیدی کو بلا لیں یا مجھے بھیجیں اور میں قیدی سے تعبیر معلوم کر کے پھر بتاؤں گا۔
تو اسے بھیجا گیا اور یہ قید خانے میں جناب یوسف کے پاس پہنچا. یوسف ایھا الصدیق افتنا، جناب یوسف کے پاس پہنچ کر نہ سلام نہ دعا، آتے ہی کہتا ہے کہ اے یوسف، اے سچے یوسف، ہمیں خواب کی تعبیر بتا. حالانکہ جناب یوسف علیہ السلام نے اسے اس بات کی تلقین کی تھی کہ قید خانے سے رہا ہونے کے بعد بادشاہ کے دربار میں ضرور یہ بات کرنا کہ قید خانے میں ایک بے گناہ قیدی بھی پڑا ہے، مگر یہ شخص بھول گیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جناب یوسف کو آ کر سلام کرتا، حال احوال پوچھتا، معذرت کرتا اور کہتا کہ حضرت میں آپ کا پیغام بھول گیا. لیکن مطلبی لوگوں کو جب مطلب پڑتا ہے تو سر اور جب مطلب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی خبر نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو ان 7 گایوں اور 7 سبز اور خشک خوشوں کی تعبیر بتائی کہ ملک مصر پر 7 سال کے لیے قحط سالی ہوگی، ہاں جی، اور اس سے پہلے 7 سال جو ہے وہ ہریالی ہوگی. تو جب پہلے 7 سال ہریالی کے ہوں گے، آپ نے خوب غلہ گوداموں کے اندر جمع کر لینا ہے اور اگلے 7 سالوں میں معمولی مقدار کا غلہ کھانے کے لیے اٹھانا ہے. پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا کہ جس کے اندر کافی بارشیں ہوں گی. ثم یاتی من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. پہلے 7 سال ہریالی ہوگی، پھر 7 سال قحط اور خشک سالی ہوگی. تو پہلے 7 سالوں میں اگلے 7 سالوں کے لیے غلہ جمع کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد کا جو سال آئے گا فرمایا اس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی اور لوگ جو ہے وہ پھل نچوڑیں گے، یعنی خشک سالی ختم ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوگی. جب وزیر نے یہ خواب بادشاہ کو پیش کیا تو بادشاہ کہنے لگا جاؤ اس شخص کو بلا لاؤ کہ جس نے اس خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور اس مصیبت کا حل بھی بتا دیا. حالانکہ اگر چاہتے تو جناب یوسف علیہ السلام صرف مصیبت سے آگاہ کر دیتے کہ آپ پر 7 سال بعد ایک بہت بڑی مصیبت اور طوفان آنے لگا ہے قحط سالی کے نتیجے میں. لیکن اللہ والے لوگوں کا یہ طریقہ اور وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبت سے بھی آگاہ کرتے ہیں اور مصیبت کا دفاع بھی بتا دیتے ہیں. تو اس خواب کی تعبیر بتانے کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام نہ تو صرف یہ کہ قید خانے سے رہا ہوئے اور دوسرا یہ کہ انہیں وزیر خوراک بھی لگا دیا گیا، وزیر طعام یا وزیر زراعت لگا دیے گئے مصر کے بادشاہ کے دربار کے اندر. تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مصیبت کا شکار ہوئے اور اللہ کی جناب سے دیے گئے علم کی وجہ سے انہیں نجات بھی مل گئی، قید خانے سے رہائی بھی ملی، اور پھر اسی ملک میں جہاں وہ قیدی بن کر رہے اللہ نے انہیں وزیر زراعت بھی بنا دیا. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر دولت کے بدلے میں علم و عرفان کا جو مقام ہے وہ بہت بڑا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں کہنے کے ساتھ سننے کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.